اچھا جی، اب بات کر لیتے ہیں ذرا چینی کے معاملات پر. اور چینی کی مٹھاس میں بہت ساری کڑواہٹ آ گئی ہے، اور ہوا یہ ہے کہ ملک میں چینی کی جو بڑھتی قیمتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ذخیرہ اندوزی، پھر منافع خوری ہو رہی ہے. یہ ایک ایسا کڑوا سچ ہے جو ہم سب کے سامنے ہے، اور جس کی وجہ سے ہم ہر سال کوئی نہ کوئی اس حوالے سے وہ بحران بھی دیکھتے ہیں. تو وفاقی حکومت نے گزشتہ دنوں چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے شوگر ملز کے جو اونرز تھے، مالکان تھے، ان سے مذاکرات کیے. اس کے بعد ایکس مل قیمت جو ہے وہ 165 روپے فی کلو مقرر کی تھی. پھر ریٹیل قیمت 172 روپے فی کلو کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا تھا. لیکن چینی اس کے باوجود بھی ملک بھر میں مہنگی فروخت ہو رہی ہے، اور 185 سے 200 روپے کلو میں یہ بیچی جا رہی ہے. تو وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین غیر قانونی منافع خوری کرنے والی شوگر ملز کے خلاف سخت کارروائی کی وارننگ دے رہے ہیں. چلیں جی، اس حوالے سے بات پھر کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب نے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ چینی کی بڑھتی قیمتیں، ذخیرہ اندوزی، پھر اس کے بعد منافع خوری، اور پھر درآمد اور پھر برآمد، یہ ہر سال کا ایک سلسلہ، ایک سائیکل ہے. کیوں مستقل بنیادوں پر اس کے حوالے سے اقدامات نہیں کیے جا رہے؟ یہ جو مسئلہ ہر سال آتا ہے کہ جس میں حکومت چینی کو برآمد کر دیتی ہے اور اس کے بعد یہاں پر قلت ہو جاتی ہے اور قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مصلحت ہے. یہ حکومت پاکستان، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، مسلم لیگ کی ہے، پیپلز پارٹی کی ہے، یہ ان کا وتیرہ بن چکا ہے کہ شوگر مالکان کو زیادہ پیسے دلوانے کے لیے اور عوام کی جیب سے پیسے نکلوا کر شوگر مالکان کو دلوانے کے لیے یہ یہاں پہ شارٹیج کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے. اور جب بہت شارٹیج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ درآمد کر لیتے ہیں، جب عوام کا غم و غصہ بھی ہو جاتا ہے، اور بالخصوص جب نئی شوگر کی کراپ آ رہی ہوتی ہے اور ان کو گنے کی قیمتیں گرانی ہوتی ہیں تاکہ کسان بھی زیادہ نہ کما سکے، اس لیے یہ ہر سال پھر اس وقت درآمد کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ مصلحت ہے. تو مفتاح صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، ابھی ہم نے دیکھا کہ اسی مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے شوگر ملوں سے مذاکرات کی. اس کے بعد چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر کی، پھر ریٹیل کی 172 کر دی، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. لیکن اس کے باوجود چینی مہنگی مل رہی ہے. یہ کیا وجوہات ہیں؟ چینی کی قیمت وفاقی حکومت نے پہلے 140 کہی تھی کہ 140 سے بڑھ جائے گی تو ہم برآمدات روک دیں گے. انہوں نے نہیں روکی. پھر 150 سے تجاوز کر گئی، 160 سے تجاوز کر گئی، اور پھر 200 کے اوپر سے تجاوز کر گئی. یہ جو وفاق نے کہا ہے کہ ہم 165 یا 170 روپے کی قیمت کو برقرار رکھوائیں گے، یہ بات تو ایسے ہی انہوں نے کری ہے. اس کے پیچھے کوئی قانون نہیں ہے، کسی مل کے اوپر کوئی قدم نہیں ہے کہ وہ کتنے میں بیچے، اور وہ بیچ سکتے ہیں. اور یہ تو مارکیٹ سپلائی ڈیمانڈ پہ آپ نے خود یہ شارٹیج کریٹ کرائی ہے، آپ نے خود یہاں پہ برآمدات کروا کے کمی کروائی ہے تاکہ قیمت بڑھے. اور یہ وفاق کو پتہ ہے کہ یہ جو کہہ دینا وفاق کا یا نوٹیفیکیشن نکال دینا کہ اتنے میں بیچنا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مل تو وہی کرے گی جس میں اس کو زیادہ منافع ہوگا. اچھا مفتاح صاحب، ذرا یہ بتائیے گا کہ چینی قیمتوں میں اب استحکام کے لیے وفاق کے ساتھ ساتھ صوبائی حکومتوں کا کتنا جو کردار ہے وہ اہم ہے؟ چینی کی قیمتوں میں استحکام کے لیے وفاق کا بیسک جو رول ہوتا ہے کہ وہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی اجازت دیتا ہے، جس سے وہ شارٹیج کریٹ کرتا ہے تاکہ مل والوں کو پیسے مل جائیں. صوبائی حکومتیں انہی کی ہیں جن کی وفاقی حکومت ہے، تو ظاہر ہے وہ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ورنہ اگر کوئی پرائس کنٹرول ہو تو صوبہ اس کو روک سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ گندم ہو، چاہے چینی ہو، جب مل مالکان کا انٹرسٹ آتا ہے تو ہمیشہ جو ہے وہ ہماری حکومتیں مل مالکان کی طرف ہوتی ہیں، غریب عوام کی طرف نہیں ہوتی. اور مفتاح صاحب، آڈٹ رپورٹ کی بات کریں تو شوگر ملوں کی جانب سے 23 ارب 34 کروڑ روپے کا قرض اور سود کی رقم نیشنل بینک کو واپس نہ کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے. آپ کے خیال میں یہ کتنی الارمنگ بات ہے؟ اور قرض کے معاملے میں بھی یہاں پر چھوٹ دی گئی ہے، ایسا کیوں؟ جو آپ نے سوال پوچھا بڑا اچھا ہے کہ آڈٹ رپورٹ کے تحت نیشنل بینک سے 30 ارب 34 کروڑ روپے نہیں واپس کیے گئے، 30 ارب 24 کروڑ روپے واپس نہیں کیے گئے. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ بھی چاہیے نا کہ کس نے واپس نہیں کیے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مل والوں کے اندر بھی جو خاص طور پہ جو اسٹرانگ لوگ ہیں، جو کہ بہت زیادہ پاورفل ہیں، انہوں نے ری اسکیجولنگ کرائی ہوئی ہے اپنے لونوں کی، انہوں نے اپنے لونوں کی تاخیر کرائی ہوئی ہے، انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کم کرایا ہوا ہے یا انٹرسٹ ریٹ معاف کروایا ہوا ہے. تو یہ تو پھر بہت ہی زیادہ پاورفل لوگ ہیں کہ ایک طرف سے وہ مہینے کا 35 ارب روپیہ ایکسٹرا لے رہے ہیں چینی قیمت میں، اور دوسری طرف سے وہ 30 ارب روپیہ بینکوں کو بھی نہیں دیتے. اور اگر آپ ان کی کمائیاں دیکھیں تو ایک مل نے 13 ارب روپے تک کے پیسے کمائے ہوئے ہیں.
اچھا، چینی کی برآمد پر سیکرٹری فوڈ سیکیورٹی یہ کہتے ہیں کہ کسانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے چینی برآمد کی اجازت دی گئی تھی. یہ جواز جو ہے یہ کتنا قابل قبول ہے؟ یہ بات ایک دم غلط ہے کہ چینی کی برآمد جو ہے وہ کاشتکاروں کے منافع کے لیے، کاشتکاروں کے فائدے کے لیے ہوئی تھی. جب چینی کی برآمد کی آپ نے اجازت دی تو اس وقت تو چینی کی کرشنگ ختم ہو چکی تھی، کاشتکار تو اپنا گنا بیچ چکے تھے سستے داموں. اس کے بعد چینی کی قیمت بڑھانے کے لیے آپ نے یہ کیا ہے. پہلے جب پورے کاشتکاروں نے اپنا گنا بیچ دیا، جب تک چینی کی برآمد کی اجازت نہیں دی، جب کاشتکاروں نے گنے بیچ دیے، مل والوں نے کرشنگ ختم کر دی، جب ان کے پاس ذخیرہ آ گیا چینی کا، اس وقت جا کر انہوں نے اجازت دی ہے. تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ چینی کی برآمد کی اجازت میں کسی بھی کاشتکار کو کوئی فائدہ ہوا. یہ فائدہ صرف اور صرف مل والوں کو ہوا ہے، اور اس کا نقصان صرف اور صرف پاکستانی عوام کو ہوا ہے، اور حکومت اس کی ذمہ دار ہے. تھینک یو سو مچ. مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تھے، سابق وفاقی وزیر خزانہ، اور ساری صورتحال پر بات کر رہے تھے. جناب، سچویشن آپ کے سامنے، اب آپ دیکھ لیں کہ آئے دن کس طریقے سے یہ معاملات آتے ہیں اور پھر بحران پیدا ہو جاتا ہے.